بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افونا بعض نے سمجھا ہے کہ جو قتل کا حکم دیا تھا فقتلوا انفسکم وہ اٹھا لیا، لیکن آپ کے پاس لکھا ہے ثم افونا فلم نستأصلکم، اس نے مکمل خاتمہ نہیں کیا، جڑ نہیں کاٹی ایک، اور دوسرا عفو کا تعلق ہے گناہ کے ساتھ کہ اگر ایسے مر جاتے اللہ توبہ بالقتل کا حکم نہ دیتا تو سیدھے جہنم میں جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں توبہ کی صورت مہیا کر دی، اگرچہ وہ قتل انفس کے ساتھ تھی تو اس سے خلود فی النار سے بچ گئے۔ یہ حضرت ابن عباس کا فرمان، انا توبتہم، توبہ ان کی یہ تھی قتل کرے ہر ایک منہم کل من لقیا، جس کو بھی ملے بلد ہو والد ہو بس اس کو قتل کرے تلوار سے، پرواہ نہ کرے من قتل فی ذالک الموطن، کس کو قتل کر رہا ہے اس جگہ پر، فتاب اولئک الذین کانوا، تو توبہ کی انہوں نے جو حضرت موسیٰ اور ہارون سے بھی مخفی تھے، حضرت موسیٰ ہارون بھی ان کو فردن فردن نہیں جانتے تھے۔ یہ مت تالا اللہ من ذنوبہم فاعترفوا بها وفعلوا ما امروا به فغفر الله تعالی للقاتل والمقتول۔ قتل ہوئے نہیں ہوئے؟ تمہیں سمجھ کوئی نہیں آ رہی؟ یہ سنن کبریٰ ہے۔ یہاں ایک بات چلتی ہے نا کہ افونا کا کیا معنی ہے؟ ہم نے انہیں معاف کر دیا، مطلب ہے کہ وہ جو قتل کا حکم دیا تھا واپس لے لیا؟ نہیں، بعض نے یہی سمجھا کہ قتل نہیں ہوئے، نہیں تو افونا کا کیا معنی؟ باقی توبہ ان کی تھی قتل۔ سمجھ گئے میری بات؟ ہاں، یہ حضرت ابن عباس کا فرمان بھی اور سنن کبریٰ کا حوالہ بھی اسی لیے آپ کے پاس لکھا ہے۔ آگے من بعد ہو گیا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، یہ انعام رابع چوتھا انعام ہے، اور وہ کیا ہے چوتھا انعام؟ جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب والفرقان، فیصلہ کی چیز، کتاب یعنی فرقان بعد نے کہا، اور فرقان سے مراد معجزات موسوی ہیں۔ الفرقان کا معنی قال فرق فیہ بین الحق والباطل، حق اور باطل کا نکھیڑ کرنے والی کتاب۔ مجاہد ربی بن انس وغیرہ نے یہی معنی کیا ہے۔ ابن ابی حاتم کا حوالہ ہے، حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان علم الکتاب وتبیانہ وحکمتہ، ہم نے موسیٰ کو کتاب بھی دی اور کتاب کا فہم بھی دیا۔ الفرقان، فرقان سے مراد کیا ہے؟ فہم کتاب، کتاب کا فہم، سمجھ گئے؟ تبیانہ و حکمتہ، یہ بھی ہم نے عطا کیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے حضرت موسیٰ کی کتاب بھی الہامی تورات، اور حضرت موسیٰ کا تبیان جو تورات کی تفسیر کرتے وہ بھی الہامی ہے، وہ بھی اللہ نے حضرت موسیٰ کو اپنی جانب سے عطا کی۔ ابن ابی حاتم، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اور اس الفرقان میں غور کرتے ہو، یا صحابہ کے حوالے ہیں یا جہاں تفسیر کی ضرورت تابعین کے، اور جو معتبر مفسرین ہیں انہی کے حوالہ جات ہیں جہاں، اور جو احادیث ہیں الحمدللہ وہ بھی بسند صحیح ہے۔ جہاں کمزور آئی وہاں میں نے بتایا کہ یہ روایت اس میں فلاں راوی فلاں کمزوری ہے، وہ عام معروف تھی، اس کی وجہ بھی یہاں موجود ہے۔ اس لیے اس حاشیے کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ لکھنے کے بغیر اگر سمجھ آ جائے تو
یہ پورا آپ کا مواد یہاں موجود ہے، اور میں نے لکھا اسی لیے ہے کہ لکھانے کا وقت نہیں ہوتا۔ اب دیکھو لعلکم تہتدون، لعلہ پہ بات ہو چکی ہے، لعلکم اس امید سے، تہتدون کہ تم راستے پہ رہو، تہتدون ہدایت پہ پکے رہو۔ یہ حکمت ایتاء تورات معلوم ہوتا ہے دو نبی بھی موجود ہیں، لیکن صراط مستقیم اور ہدایت پہ پکا رکھنے کے لیے کتاب کی ضرورت ہے۔ دو نبی موجود ہیں، تربیت کر رہے ہیں، پر ہم نے کتاب دی تاکہ تم ہدایت پہ پکے رہو۔ معلوم ہوتا ہے کتاب اللہ کے بغیر ہدایت پہ آدمی پکا رہ سکتا نہیں۔ بے شک۔ لعلکم تہتدون، اوپر لکھا ہے یتدبر الکتاب، یہتدون ہدایت تب ملے گی کہ کتاب کو یتدبر سوچ سمجھ کے پڑھا جائے، سوچ سمجھ کے پڑھا جائے، ہدایت تب ہوگی۔ یتدبر یہ مظہری کا حوالہ ہے، تہتدون پہ بہت اچھی عبارت ہے، تاکہ تم ہدایت پہ قائم رہو، یعنی کتاب اللہ میں تدبر کرو، اس کو سوچو سمجھو، سرسری نہیں۔ قرآن ایک سمندر ہے، اس کے نیچے غوطہ لگانے کی کوشش کرو، ہیں پختگی تب ملے گی، اوپر اوپر دوڑو گے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یتدبر۔ وَإِذْ قَالَ انعام خامس، پانچواں انعام